السلام علیکم خواتین و حضرات، المورد کی جانب سے آپ کو آج کی ملاقاتی نشست میں خوش آمدید۔ یہ نشست آپ سب احباب کے لیے استاد سے ملاقات کے لیے ترتیب دی گئی ہے، اور اس نشست کی ترتیب یوں ہے کہ اس میں کوئی خطاب نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے دل کی بات، اپنا سوال، اپنی کسی الجھن کا اظہار بالکل کھلے دل کے ساتھ استاد سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے دوست موجود ہیں، آپ لوگ اپنے سوالات کا اور گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ مختلف ادوار میں ہر دور کے اندر مجتہدین پیدا ہوئے ہیں اور اپنے اپنے حصے کا کام انہوں نے کیا ہے، لیکن جاوید احمد غامدی صاحب جس دور میں ہیں وہ بھی یقیناً مجتہد کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن ان سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان پر کسی نے فکری انحراف یا فکری منحرف ہونے کا الزام نہیں لگایا، لیکن آپ پر یہ الزام کیوں ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد الامین، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طالب علم کی عزت افزائی فرمائی۔ میں نے ان لوگوں سے درخواست کی تھی کہ اس مجلس کو بہت زیادہ رسمی نہ بنائیے، لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، وہ بے تکلف کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کریں، نقد کرنا چاہتے ہیں کریں، کسی چیز کی وضاحت مطلوب ہے تو اس کے لیے اپنے اشکالات پیش کریں۔ مجھے امید ہے کہ اس کا لحاظ منتظمین بھی رکھیں گے اور آپ حضرات بھی۔ مجھے کبھی وہم بھی نہیں ہوا کہ میں کوئی مجتہد ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اور میں نے ہمیشہ یہی آرزو کی ہے کہ میں طالب علم پیدا ہوا تھا، طالب علم جی رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ایک سچے طالب علم کی حیثیت سے اپنے پاس بلا لیں۔ مجھے دین کو اپنے لیے سمجھنا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ دیانتداری کے ساتھ اس کو خود اپنے لیے سمجھوں۔ مجھے مسلمان رہنا تھا یا نہیں رہنا تھا، مسلمان جینا تھا یا نہیں جینا تھا، مسلمان مرنا ہے یا نہیں مرنا، یہ فیصلہ ہے جس نے مجھے دین کے علمی مطالعے پر آمادہ کیا۔ میں نے اپنے لیے دین کو سمجھا ہے، اس میں آپ لوگوں کو شریک کر لیا ہے۔ یہ ایک طالب علم کا فہم ہے، اس کو کوئی اجتہاد کہتا ہے تو یہ اس کا انتخاب ہے، اس کو کوئی تشکیل جدید کہتا ہے تو یہ بھی اس کی رائے ہے، اور اگر کوئی انحراف کہتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی اس کو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ اگر کبھی امام ابو حنیفہ کے بارے میں ان کے معاصرین کے تبصرے پڑھنے کا اتفاق ہوا ہو، اور ان کی موت پر جس طرح اس زمانے کے بعد اکابر اہل علم نے خس کم جہاں پاک جیسے الفاظ کہے ہوں، تو یہ سوال نہیں پیدا ہوگا۔ ماضی کے بارے میں ہمارا عمومی رجحان یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم بھول گئے ہوتے ہیں۔ ابن تیمیہ کی زندگی دیکھ لیجئے، امام غزالی کی زندگی دیکھ لیجئے، ان میں سے بہت سوں کو تو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے زندہ کا انتخاب کرنا پڑا ہے۔ اس میں لوگوں کے فتاویٰ کا بنیادی تعلق تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ خود حکمرانوں نے یہ اقدام لوگوں کی طرف سے کسی ترغیب کے بغیر کر دیا ہو۔ تو یہ سب نشیب و فراز ہیں، ہر شخص پر گزرے ہیں۔ قریب کے زمانے میں آپ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، شبلی کی زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، اسی طرح ہوتا رہا ہے، اس میں کوئی چیز بھی نئی نہیں ہے۔
میری درخواست یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس معاملے میں تحقیق کرنا چاہیں وہ صرف ابن عبد البر کی جامع بیان العلم پر ایک نظر ڈال لیں، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا رہا۔ ایک تو یہ کہ قرآن شریف چونکہ آخری کتاب ہے، اس کو قیامت تک رہنا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کچھ حالات اور تھے اور اب ہو رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کیا کہ آج سے 500 سال یا 1000 سال کے بعد اس کتاب کو آؤٹ ڈیٹڈ کتاب سمجھا جائے گا، یا اس کی جو ترجمانی ہے وہ قیامت تک کے حالات کے اوپر فٹ رہے گی؟ ایک تو یہ سوال تھا۔ دوسرا ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ ہم آپ کی فکر کو سنتے ہیں، آپ کو بات کرتے ہوئے بھی سنتے ہیں، تو آپ کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ یوتھ کے لیے اور لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے، نہ وہ اس راستے پر چلنا بھی شروع کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ربط نہیں ملتا، تو ہمیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے۔ اور جو ہم آپ کی تقاریر سنتے ہیں، آپ کے جو بیان سنتے ہیں، اس میں عام لوگوں کے لیے تو بہت ہدایت ہوتی ہے کہ وہ اس راستے پر چلیں، لیکن ایسا لگتا ہے، جو مجھے فیل ہوتا ہے، کہ آپ کے بیانوں میں حکمرانوں کے لیے یا حکومت کے لیے کوئی اس میں نہ تو نصیحت ہوتی ہے، یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، نہ تو حکومت کے لیے کوئی نصیحت ہوتی ہے، نہ حکمرانوں کے لیے کوئی نصیحت ہوتی ہے۔ تو کائنڈلی یہ چھوٹے 3 سوال تھے، بڑی مہربانی۔ آپ کے آخری سوال کے بارے میں یہ عرض ہے، یہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے، میں نے ہماری ریاست کے ایک ایک اقدام کو برسوں موضوع بنایا ہے۔ اس کے بنیادی امراض کیا ہیں، اس میں سول ملٹری کشمکش سے کیا نتائج نکلے ہیں، اس میں مذہبی اور سیاسی قیادت کی کشمکش کیا مسائل پیدا کر رہی ہے، ہمارے مختلف حکمرانوں کے اقدامات کی کیا نوعیت ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں مجھے سنتے رہے ہیں، غالباً 19 اقساط میں صرف فوج کا بیانیہ ہے، ذرا اس کو سماعت فرما لیجیے۔ دین کے جتنے معاملات ہیں ان پر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اپنی کتاب میزان میں بھی اور مختلف موقعوں پر۔ ابھی حال میں دنیا نیوز پر 7 اقساط کی سیریز میں یہ بتایا ہے کہ ہمارے اجتماعی، سیاسی اور معاشی نظام کے مسائل کیا ہیں، اور اللہ کے دین کی روشنی میں ہم ان کو کس سمت میں لے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ 23 اعتراضات سیریز کئی برس سے جاری ہے، اس میں آخری سے پہلا موضوع اسلام اور ریاست تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام ریاست سے، مسلمانوں کے ارباب حل و عقد سے کیا تقاضے کرتا ہے۔ تو یہ مجھے معلوم نہیں کہ یا میں غائب رہا ہوں یا آپ دنیا سے غائب رہے ہیں۔ رہی یہ بات کہ سیاستدانوں کی طرح روزانہ تبصرے کیے جائیں، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ مجھے اصول میں بات کرنا ہوتی ہے، اصول میں نصیحت کرنا ہوتی ہے، اصول میں دین کے اور اخلاق کے تقاضے بتانے ہوتے ہیں۔ تو ہر شخص کا اپنا ایک دائرہ ہے، اسی میں کھڑے رہ کر گفتگو کی جاتی ہے۔ قرآن مجید کو آپ ایک طالب علم کے طریقے پر اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نظم کے لحاظ سے پچھلی صدی میں بڑا غیر معمولی کام ہوا ہے۔ اس کے اصول سمجھنا ہو تو امام فراہی نے بیان کیے ہیں، اور ان کی بہت سی تصنیفات کے اب ترجمے ہو گئے ہیں۔ اس کو تفسیر میں دیکھنا ہو تو استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تفسیر تدبر قرآن ہے، میں نے اس کو ترجمے میں نمایاں کر دیا ہے۔ میرا قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر دونوں شائع ہو چکے ہیں۔ ترجمہ آپ صرف پڑھی نہیں بلکہ 3 لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، سن سکتے ہیں۔ اس کو سننے کے بعد مجھے بتائیے گا کس جگہ آپ کو بے نظمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ البتہ ملحوظ رکھیے کہ قرآن کا نظم نثری کتابوں کا نظم نہیں ہے، وہ اعلیٰ ادب کا نظم ہے۔ بارہا میں نے لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ وہ اقبال کی مسجد کرتبہ کسی اچھے صاحب ذوق سے پڑھ لیں، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ادب میں نظم کس طرح ہوتا ہے، پھر وہ قرآن مجید کے نظم کو بھی بڑی حد تک سمجھ سکیں گے۔
تو میرے خیال میں آپ کو بھی اس زاویے سے دیکھنا چاہیے، اور اگر موقع ہو تو میرا ترجمہ یا پڑھ لیجیے یا سن لیجیے، وہ اب کئی صورتوں میں شائع شدہ موجود ہے۔ استاد محترم، میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اللہ کے کچھ ذاتی نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے اللہ، اور کچھ اس کے صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام اللہ ہے اور باقی صفاتی نام ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ تھا استاد محترم کہ اگر اللہ کا نام ذاتی نام اللہ ہے تو ہمیں تمام دین میں، ماضی کی تمام سویلائزیشنز میں یہ کامن ملنا چاہیے تھا۔ ایک انسانی شعور یہ کہتا ہے، اینشنٹ سویلائزیشن بھی ملتی ہیں، دیوی دیوتاؤں کا ذکر ملتا ہے، لیکن ہمیں اس کے ذاتی نام کا تصور اتنا لیٹ کیوں ملتا ہے؟ ایک تو میرا آپ سے یہ سوال تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور نصیحت چاہیے آپ سے کہ ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور نئی نئی چیزیں آپ کے ذریعے بھی کچھ سمجھ آتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی اپلائی نہیں ہوتی شخصیت پہ۔ اس پہ آپ کی نصیحت چاہیے کہ ہم پریکٹیکلی صحیح کیوں نہیں ہو سکتے؟ سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہر چیز ہم نے دیکھ لی، کر لی، نئی نئی چیزیں بھی ہم نے دریافت کر لی، لیکن شخصیت پہ اس کا اثر نہیں آ رہا۔ استاد محترم، یہ 2 سوال، اور بھی سوال ہیں، اگر موقع ملا تو میں آپ سے بات کروں۔ یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی ذاتی نام رکھا ہوا ہے، وہ لوگوں کو اس نے بتایا تھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی لوگوں نے رکھا ہے، اور مختلف تہذیبوں میں یہ مختلف نام رہے ہیں۔ عربوں کے ہاں اللہ کا ذاتی نام اللہ رکھا گیا، بولا گیا، اور دین ابراہیمی کی پوری روایت میں یہی نام رہا۔ اس سے پہلے اگر آپ قدیم صحائف کو دیکھیں، جیسے تورات ہے، جیسے انجیل ہے، زبور ہے، یا انبیاء کے صحائف ہیں جن کا ایک بڑا مجموعہ بائبل کی صورت میں موجود ہے، تو وہاں آپ کو ایل کا لفظ ملے گا، جیسے جبرائیل، میکائیل، اس میں بھی یہ اللہ کے معنی میں ہے۔ اسی طرح کی صورتحال بعض دوسری قدیم تہذیبوں میں ہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لوگ کوئی نام رکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو یا قبول کریں گے یا رد کر دیں گے۔ انہوں نے عربوں کے رکھے ہوئے نام کو قبول کیا ہے۔ اسی طرح سے پرانی کتابوں میں جو اس زمانے کے لوگوں نے نام رکھا تھا اسی کو قبول کیا ہے، اور اپنی صفات عام زبان میں بیان کرتی ہیں۔ اس میں دیکھیے خود قرآن مجید میں جب یہ کہا گیا کہ ہم اللہ کے نام رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ تم جس اچھے نام کا بھی انتخاب کر لو گے میں اس کو قبول کرتا ہوں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، لیکن وہ اچھے نام ہونے چاہیے، یعنی وہ اللہ کے شان ہوں، اس کی صفات کے لحاظ سے موزوں ہو۔ ان ناموں کو انسان اگر اختیار کرے تو اس سے ذات باری کے بارے میں صحیح تصور قائم ہوتا ہو۔ اس پہلو سے اہل علم تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، توجہ بھی دلاتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن میں چونکہ لفظ اللہ آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا رکھا ہوا نام ہے۔ نہیں، یہ عربوں نے اپنی تاریخ میں اللہ کے لیے پسند کیا، مختلف ادوار میں یہ مختلف صورتوں میں رائج رہا۔ اگر آپ خود عرب کی تاریخ بھی پڑھیں تو آپ کو اس کے مختلف علاقوں اور قبائل میں اس کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی صورتیں ملیں گی، اور یہ سب اہل علم سے کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس پہ تھوڑی سی تصحیح کر لیجیے اس بات کی، یہ ایسے ہی۔ دیکھیے، دین کے علماء ہوں، میری طرح کے طالب علم ہوں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ذریعے سے انذار کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی ذمہ داری بھی یہی بیان کی، اس پر بھی پابندی لگا دی ہے کہ ہم اپنے طریقے سے انذار کریں۔ اللہ کی کتاب کو اس کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ قرآن مجید کو آپ کی زبانوں میں سنانا، آپ کی زبانوں میں پڑھانا، اس کی تعلیم دینا، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید انبیاء علیہم السلام کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ وہ منذرین و مبشرین ہیں، یعنی وہ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ یہ خبردار کرنا ہے جس کو انذار کہا جاتا ہے۔ وہ اسی کی بشارت دیتے ہیں کہ تم موت پر مٹی کے حوالے نہیں ہو جاؤ گے،
وہاں سے تمہاری زندگی کی ابتدا ہوگی، اور وہ آنے والی زندگی ابدی زندگی ہے، اس کی نعمت بھی ابدی ہے، اس کی نقمت بھی ابدی ہے۔ وہ اس کے لیے خبردار کرتے اور اسی کی بشارت دیتے ہیں۔ علماء کے بارے میں بھی قرآن نے صراحت کر دی ہے کہ وہ اگر دین میں بصیرت حاصل کر لیں تو ان کا کام یہی ہے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اپنی قوموں کو خبردار کرتے رہیں۔ یہ خبردار کرنا، کیا میں اپنی ثوابدید پر اس کا کوئی طریقہ اختیار کر سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں بھی وضاحت کر دی کہ میں نے جب نبوت ختم کی ہے تو قرآن مجید کو دونوں حیثیتوں سے جامع کتاب بنا کر نازل کر دیا ہے۔ وہ اللہ کے دین کی ہدایت بھی بیان کرتی ہے، چنانچہ ہدایت کے دونوں حصے، ایمان و اخلاق کا حصہ جس کو حکمت کہا جاتا ہے، اور قانون جس کو شریعت بھی کہتے ہیں، ان کی وضاحت کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ پیغمبروں کی طرح اب قیامت تک انذار بھی کرے گی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اسی طرح یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن مجید اے پیغمبر انہیں بتا دو میری طرف اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میں اس کے ذریعے سے تمہیں بھی انذار کروں اور یہ قیامت تک انذار کرتا رہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس سے خبردار ہوں اور پھر اپنی تربیت کا اہتمام کریں۔ انسان میں تبدیلی اس کی اپنی توجہ سے، اس کی اپنی بیداری سے، اس کی اپنی سعی سے اور اس کی اپنی خود احتسابی سے آتی ہے۔ اس کے لیے دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ جب انسان اپنی تربیت کا فیصلہ کر لیتا ہے، کہیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ اہل علم کو ضرور فراہم کرنی چاہیے۔ وہ میرا خیال ہے جو لوگ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ خدمت بھی انجام دیتے ہیں۔ تو اس میں باہر سے کوئی آ کے پکڑ کر آپ کو جنت کی راہ نہیں دکھائے گا۔ دین پہنچا دینا، خبردار کر دینا، قرآن مجید سے متعلق کر کے قرآن کے انذار کو ایک زندہ انذار بنا دینا، یہ طالب علموں کا، علماء کا کام ہے۔ اپنی اصلاح کرنا یہ آپ کا کام ہے، اس کے لیے آپ ہی کو جدوجہد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نور ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے، آپ اس کی وضاحت کر دیجئے۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے، کیا انسان واقعی سب سے بہتر مخلوق ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو بہت حقوق دیے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام ہی تھا، تو حضرت حوا علیہ السلام سے حضرت مریم علیہ السلام تک کیا حقوق حاصل تھے عورتوں کو؟ اور میرا چوتھا سوال اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا جنت میں جانے کے لیے یہ کافی ہے کہ انسان نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور اپنے دنیاوی معاملات میں احتیاط برتے؟ کیا یہ کافی ہے یا علم ضروری ہے؟ کیونکہ جیسے جیسے ہم سائنس پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بڑھ جاتی ہے، اللہ پہ یقین بڑھتا جاتا ہے۔ تو جو لوگ جو صرف عمل تو کر رہے ہیں لیکن ان کے دل علم سے خالی ہیں، کیا وہ بھی جنت کے حقدار ہیں؟ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نور ہے، یہ اللہ کی ماہیت کا بیان نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ ہم خاک ہیں یا مٹی ہیں یا مادہ ہیں، فرشتے فلاں ہیں، جنات یہ ہیں اور اللہ نور ہے۔ نہیں، اللہ پر ایمان کی تمثیل ہے یہ سورہ نور میں۔ جب اللہ پر انسان ایمان قبول کرتا ہے تو یہ ایمان اس کے لیے روشنی بن جاتا ہے، یہ اس کی تمثیل ہے۔ اسی لیے آگے بیان کیا والذین کفروا، وہ لوگ جو انکار کر دیتے ہیں ان کی مثال پھر آگے بیان فرمائی ہے۔ تو یہ ایمان کی تمثیل ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا بیان نہیں ہے۔ اگر نور سے مراد وہ روشنی ہے جس سے ہم واقف ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق اس مادے کی اس صورت سے ہوئی ہے۔ روشنی خود مادے ہی کا ایک ظہور ہے، یعنی مادے کا ایک ظہور وہ ہے جو
ہمارے سامنے ٹھوس صورت میں آتا ہے، ایک وہ ہے جو انرجی کی صورت میں آتا ہے جس سے جنات پیدا کیے گئے ہیں، اور ایک روشنی یا نور ہے جس کی رفتار سے ہم واقف ہیں کہ وہ 1,86,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے، فی منٹ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ اور یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ مادی زندگی کے مظاہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہاں اللہ پر ایمان کی مثال بیان کی گئی۔ دوسرے سوال کی نشاندہی کر دیجیے۔ عورتوں کے حقوق حضرت حوا علیہ السلام سے حضرت مریم علیہ السلام تک۔ عورتوں کے حقوق ہوں یا مردوں کے، اس کا سوال کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم کوئی معاملہ کرتے ہیں، یعنی اگر مثال کے طور پر لوگ اولاد پیدا نہ کرتے تو والدین کے حقوق کا سوال نہ پیدا ہوتا، اور اسی کے ذیل میں اولاد کے حقوق کا بھی سوال نہ پیدا ہوتا۔ رشتے، تعلقات یہ کچھ فطری ہیں جو ہمیں مقدر کے طور پر مل جاتے ہیں، کچھ رشتے ہم بناتے ہیں۔ تو مرد و عورت کے درمیان ایک رشتہ معاہدے سے بنتا ہے، یعنی باقی رشتے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بن جاتے ہیں۔ میں اگر ایک خاندان میں پیدا ہوا ہوں تو میرا ایک باپ ہے، میری ایک ماں ہے، یہ رشتے بن گئے۔ اسی طرح سے بہنیں ہیں تو ان کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا، اگر بھائی ہیں تو ان کا بھی ایک رشتہ بن گیا۔ بزرگوں کے بھی رشتے ہیں، یہ دادا ہیں، یہ نانا ہیں، یہ چچا ہیں، یہ ماموں ہیں۔ تو رشتے فطری بھی ہیں جن کو ہم نسبی رشتے کہتے ہیں، اور یہ سحری تعلق سے بھی بنتے ہیں جس میں معاہدہ ہوتا ہے۔ تو مرد و عورت کے درمیان حقوق کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ بالعموم جب وہ نکاح کا فیصلہ کرتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، اور اس کو میثاق غلیظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ عربی زبان کا غلیظ ہے، اس کا مطلب ہے ایسا معاہدہ جو تمام معاہدات میں سب سے زیادہ سخت معاہدہ ہے، جس کی پاسداری دونوں کو آخری درجے میں کرنی چاہیے۔ تو جب آپ نکاح کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ یہ معاہدہ کن شرائط پر ہو رہا ہے۔ جو شرائط طے کی جائیں گی ان کے لحاظ سے حقوق پیدا ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر قدیم ترین زمانوں سے یہ معاہدہ اس شرط پر ہوتا رہا ہے، یہ معاہدہ اس شرط پر ہوتا رہا ہے، یہ کوئی لازم نہیں تھا کہ اسی شرط پر ہو کہ مرد اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے گا، معاشی ضرورتیں پوری کرنا اس کا کام ہے، اس کو عورت کو یہ زحمت نہیں دینی، وہ کمائے کھائے جو جی چاہے کرے، اس پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ نکاح کے معاہدے میں دونوں فریق اگرچہ شریک برابر کے طور پر ہوئے ہیں لیکن ذمہ داری برابر کی نہیں ہے۔ مرد کا کام ہے کہ وہ کما کے لائے، اس کا کام ہے وہ اخراجات پورے کرے، وہ بیوی کے اخراجات بھی پورے کرے اور اولاد کے اخراجات بھی پورے کرے۔ تو صدیوں تک یہ معاہدہ اس اصول پر ہوتا رہا ہے، چنانچہ اس کے نتیجے میں حقوق و فرائض متعین ہوئے۔ اس میں ظاہر ہے کہ جو کما کے لانے والا ہے اس کو ایک طرح کی برتری دینا بھی پڑی اور قبول بھی کرنا پڑی۔ اس برتری کے نتیجے میں فرق مراتب پیدا ہوئے، اس میں بعض قانونی تقاضے بھی پیدا ہو گئے، لیکن یہ معاہدہ ہے۔ چونکہ دنیا میں مرد و عورت یہ معاہدہ اس طریقے سے بالعموم کرتے رہے ہیں تو حقوق کی صورت بھی وہی ہوگی۔ آج آپ نکاح کرتے وقت یہ معاہدہ الٹ دیجئے اور آپ پیشکش کریں کہ میں عورت کی حیثیت سے اب اخراجات کی ذمہ داری اٹھاؤں گی، یہ میرا کام ہے کہ میں کما کے لاؤں۔ آپ اطمینان سے بیٹھ کر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے گھر میں آپ ناول پڑھا کریں، تو معاہدات الٹ جائیں گے اور حقوق و فرائض بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ پیدا ہو رہے ہیں اس معاہدے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی فریم بنا دیا ہے، اس کی آپ کو ہر حال میں پابندی کرنی ہے۔ آزادی کے ساتھ معاہدہ کر لیجئے،
صرف 3 سوالات ہیں جو اس معاہدے میں آپ کو موضوع بنانے پڑیں گے۔ ایک یہ کہ ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہو رہا ہے، اس معاہدے کے لحاظ سے اگر ہم کسی موقع پہ اختلاف کریں گے تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ وہ اختلاف باہمی استدلال سے، ریزننگ سے ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کر کے حل کر لیا جائے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکے گا تو اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ اگر 3 افراد کے درمیان معاہدہ ہوتا تو جمہوریت کا اصول اختیار کیا جا سکتا تھا، یہ 2 کے درمیان ہے، تو آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ فیصلہ کیسے ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اس میں اخراجات کی ذمہ داری، کمانے کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مرد پر ہوگی جیسے کہ ہمیشہ رہی ہے، عورت ذمہ داری قبول کرے گی، یا دونوں برابر کی سطح پر ذمہ داری قبول کریں گے۔ تیسرا یہ کہ اگر کبھی علیحدگی کی نوبت آ گئی تو اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو یہ معاہدہ بقائمی ہوش و حواس آپ کر لیجئے، جو معاہدہ آپ کریں گی اس کے لحاظ سے آپ کے اور مردوں کے حقوق طے ہو جائیں گے۔ اسلام نے یہاں سے اس معاملے کو دیکھا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ آپ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ فہم کا مسئلہ ہے، جو دوسرے جو لوگ ہیں اگر کسی مسئلے میں کہتے ہیں تو وہ فہم کا مسئلہ ہے، تو پھر آپ کی طرف سے یہ بات آنا کہ سراسر غلط ہے، سراسر حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، تو یہ بالکل ایک الگ موضوع نقطہ ہے، اور یہ کہنا کہ فہم کا مسئلہ یہ ایک الگ، اس میں گنجائش نکلتی ہے۔ دوسرا سوال سر یہ ہے کہ یہ جو ابھی فرشتہ صفت لوگوں کو لائف ٹائم امیونٹی ملی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے سر؟ دین کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ شکریہ۔ دوسرے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ ہم سب اسی کی طلب میں ہیں کہ زندگی بھر کے لیے استثناء مل جائے۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہے، اتنا ہی فرق ہے کہ ہم اس کی آرزو کرتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، انہوں نے لے لی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں بادشاہوں نے پہلے دن سے اسی کا تقاضا کیا ہے۔ بڑی مشکل سے جمہوریت کو بطور ایک اصول کے اختیار کیا گیا، تو اس کے لوازم کی حیثیت سے بعض چیزیں اس موجودہ زمانے میں مانی گئیں۔ آزادی رائے ہوگی، ہم لوگوں کو منظم کر سکتے ہیں، ہم اختلاف کر سکتے ہیں، سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں، یہ سب دور حاضر میں باتیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے عدلیہ ایک الگ طاقت کی حیثیت رکھے گی، وہ فیصلے کرے گی، اس کے سامنے لوگ جواب دہ ہوں گے۔ یہ سب چیزیں اس زمانے کی چیزیں ہیں، ورنہ بادشاہوں کے بارے میں تو یہی کہا جاتا تھا کہ ان کو 7 خون معاف ہے۔ عام طور پر محاورے ہی میں نہیں، واقعے میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے بادشاہ سلامت جب فیصلے کرتے تھے تو ان فیصلوں کے لیے کسی جگہ کوئی سنوائی کا امکان نہیں تھا، چنانچہ بادشاہت اسی استثناء پر قائم ہوتی ہے۔ ابھی ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے وہ عدنان صاحب کے ساتھ ترکی میں کیا ہوا تھا۔ تو بادشاہوں کے ہاں تو فیصلے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کا نفاذ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک لمبے عرصے سے سول ملٹری کشمکش جاری ہے۔ اس میں بالکل وہی صورت ہے جو اکھاڑے میں برابر سرابر کے پہلوانوں کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کبھی میں نے ٹیٹوا دبا لیا، کبھی آپ نے گھٹنا گردن پر رکھ دیا، تو یہ ایک تماشا چلتا رہتا ہے یہاں پہ۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جیسے انگلستان میں دستوری بادشاہت ہے، کانسٹیٹیوشنل مونارکی، ہمارے ہاں دستوری آمریت قائم کر دی گئی ہے، تو آپ سب لوگوں کو اس کے قیام کی مبارک۔ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ انسانوں کے درمیان فہم کا اختلاف ناگزیر ہے۔ انسان فہم میں اختلاف کیوں کرتا ہے؟ واضح سے واضح چیز میں بھی 2 معاملات ایسے ہیں جو لازماً اختلاف کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ بعض اوقات جس چیز کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری کمپیٹنس، ضروری علم فراہم نہیں کرتے، یعنی تھوڑے علم پر، ناقص علم پر، اور بعض اوقات علم کے بغیر بہت سی چیزوں کے بارے میں رائے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو امام فراہی نے اس سے تعبیر کیا ہے کہ قلت علم فہم میں اختلاف کا باعث بن جاتی ہے۔
دوسرے یہ کہ علم تو بڑی حد تک ہوتا ہے، کمپیٹنس بھی ہوتی ہے، لیکن ہم تدبر کا حق ادا نہیں کرتے. یعنی جس طرح غور کرنا چاہیے، مثال کے طور پر اگر آپ کو قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو اس میں 3 ناگزیر مراحل ہوتے ہیں. لفظ کا پورے احاطے کے ساتھ فہم، جملے کی تالیف کا ہر زاویے سے جائزہ، اور سیاق و سباق میں رکھ کر یہ متعین کرنا کہ بات کہاں اور کس محل میں کہی گئی ہے. اس میں انسان ان تینوں مراحل سے گزرے بغیر آراء قائم کر لیتا ہے. کبھی پہلے ہی مرحلے پر اس کا بھی حق ادا نہیں ہوتا، کبھی دوسرے مرحلے پر وہاں پوری طرح تفاحص سے کام نہیں لیا جاتا، اور کبھی آخری مرحلے میں، اور زیادہ تر آخری مرحلہ قابل اعتنائی نہیں ہوتا کہ آیت کو اس کے سیاق سباق اور محل میں رکھ کے دیکھا جائے. یہ اختلافات کا باعث بنتا ہے. اس وجہ سے فہم کے اختلاف کو تو ایک حقیقت کے طور پر ماننا ہوگا. رہی یہ بات کہ جس آدمی نے تدبر کیا ہے اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کی، اگر کوتاہی ہوئی ہے تو انسانی سطح پر ہو گئی ہوگی، لیکن اسے اطمینان ہے کہ اس نے اس چیز کا علم بھی حاصل کیا اور غور و فکر کا بھی حق ادا کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ یہ بالکل درست ہے جو میں نے سمجھا ہے، میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. اس کی غلطی واضح ہو جائے گی تو البتہ میں انسان ہوں، اس کو قبول کروں گا، لیکن اس سے مختلف رائے میرے نزدیک نہیں ہو سکتی. یہ 2 محل ہے، دونوں میں دونوں باتیں بالکل درست ہیں اور ایسے ہی کہنی چاہیے. غامدی صاحب 2 چھوٹے سوال. ایک تو یہ حروف مقاطعات جو ہیں 29 سورہ ان سے شروع ہوتی ہیں، اور وہ آپ کہتے ہیں کہ سوروں کے نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ نام رکھے تو 2 یا 2 سے زائد سوروں کے ایک ہی نام کیسے رکھا؟ جیسے الف لام میم سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی. اور دوسرا میرا سوال جو میں نے آپ سے آن لائن بھی کیا تھا کہ سورہ طٰہٰ میں جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جا رہی ہے تو وہ اپنے بھائی ہارون کا ساتھ مانگتے ہیں کہ میری کمر مضبوط کرے جا کے فرعون سے ملنے میں، لیکن جب فرعون کے سامنے بات ہوتی ہے تو ہارون علیہ السلام کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ دوسری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ جب، لیکن نبوت تو سورہ طٰہٰ میں ہی میرا خیال ہے اس کا بیان ہے کہ دی جا رہی ہے، اور پھر سورہ اور کہیں ہمیں پھر نظر نہیں آتا ہے ہارون علیہ السلام کے بارے میں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے جا رہے ہیں، ذمہ داری ہارون کو دی ہے انہوں نے. اسی طرح سے اپنی قوم کی اصلاح کے فرائض ہی ان کو سونپے، اور ان ذمہ داریوں کے ساتھ بنی ہارون گویا تمام مذہبی کام انجام دینے کے لیے خاص کیے گئے. یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے. فرعون کے ساتھ گفتگو میں البتہ ان کا ذکر نہیں آتا، وہ ساتھ موجود ہیں اور ان کو ساتھ رکھنے کی درخواست کی گئی تھی. وہ وزیرم من اہلی تھے، جیسے کہ قرآن نے کہا کہ اگر مجھے کسی چیز کی وضاحت میں یا کسی چیز کی شرح میں ضرورت پڑ جائے گی تو میں ان سے بھی کام لوں گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ سیدنا موسیٰ کا معاملہ تمام پیغمبروں سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ 2 ذمہ داریاں دے کر مبعوث ہوئے ہیں. ان کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ فرعون پر حجت تمام کریں. ان کو فرعون کی قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا، فرعون اور اس کے اعیان و اکابر. اور دوسری ذمہ داری یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے خدا کے پیغمبر ہیں، ان کو بنی اسرائیل کو بیدار کرنا ہے، ان کو ساتھ لے کر نکلنا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی طے کردہ جگہ تک پہنچانا ہے، اور وہاں ان میں نظم پیدا کر کے انہیں اس قابل کرنا ہے کہ وہ دنیا پر اللہ کی حجت تمام کرنے کے لیے وہ ذمہ داری انجام دیں جس کو قرآن شہادت کی ذمہ داری کہتا ہے. تو سیدنا موسیٰ کا پورا مشن یہ ہے. اس میں قدم قدم پر سیدنا ہارون نے ان کی مدد کی ہے، ان کا ساتھ دیا ہے، بلکہ
ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں جب ان سے کوتاہی کا صدور ہوا تو انہوں نے ان کی داڑھی پکڑ لی، ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، انہوں نے اپنی معذرت پیش کی ہے، بتایا ہے کہ میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی، میں نے اگر اس موقع پر آپ کی عدم موجودگی میں ایک فیصلہ کیا تو مصلحت کو سامنے رکھ کے کیا ہے، مجھے اندیشہ تھا کہ آپ کی قوم بڑی بغاوت کا ارتکاب کر سکتی ہے، تو اس لیے یہ تاثر بہت ادب کے ساتھ عرض ہے صحیح نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پورے کام کو سمجھنا چاہیے۔ فرعون کی طرف تو ان کو اتنی ہی دیر کے لیے یہ خدمت انجام دینی تھی جس میں فرعون پر اور اس کے اعیان و اکابر پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے۔ اس کے بعد ان کا اصل مشن بنی اسرائیل کو فلسطین میں لا کے آباد کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے نبوت کی پوری اسکیم کو تبدیل کر رہے تھے اور ایک قوم کو اس منصب پر فائز کر رہے تھے جس پر اس سے پہلے افراد فائز ہوتے رہے۔ یہ بہت بڑا تبدیلی یا تغیر کا معاملہ ہے جس کو سیدنا موسیٰ نے قیادت فراہم کی ہے، اس میں حضرت ہارون نے ان کی مدد کی۔ پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ عربوں کے ذوق کا نام رکھنے میں لحاظ کیا گیا ہے۔ عربوں کا ذوق یہی تھا، یعنی وہ اپنے قصائد کے نام نہیں بھی رکھتے تھے اور بالعموم لوگ قافیے کی رعایت سے اس کا نام رکھ لیتے تھے، مثلا رائیہ، مثلا لامیہ، یہ قافیے کے رعایت سے۔ اگر لام کا قافیہ ہے جیسے کہ امر القیس کے معلقے میں ہے تو اس کا نام لامیہ رکھ دیا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ کبھی نام رکھ دیتے تھے اور مشترک نام بھی رکھتے تھے، یعنی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک آدمی کے 7 بیٹے ہیں، سب کا نام طلحہ رکھ دیا، اور عام طور پر اس الاول یا الاصغر یا الاکبر اس طرح کے طریقوں سے ان کو ممتاز کیا جاتا تھا۔ جیسے کسی زمانے میں ہم لوگ اپنی ہاکی میں ایک منظور کو جونیئر اور ایک کو سینئر کہتے تھے، تو یہ مختلف اسالیب ہیں، انہی کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کے بیان میں، اس کی ترتیب میں، اس کے خطاب میں، اس کے اسلوب میں عربوں کی بلاغت، عربوں کی فصاحت، عربوں کا ذوق یہی ملحوظ ہے اور یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اولین مخاطب وہی۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ شکر جو ہم لوگ کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو اللہ کیسے چاہتا ہے ہم کیسے کریں شکر، مطلب کیسے ہم شکر گزار ہوں؟ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ 2 طرح کے معاملات انسانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ وہ ان پر کچھ عنایتیں کر کے ان کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجئے، یعنی ہمیں کس طرح پیدا کیا گیا، کس طرح ماں فراہم کی گئی، کیسے باپ کا سایہ میسر ہوا، ہم کن مراحل سے گزر کر پرورش پاتے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا اہتمام ہوا۔ پھر یہ کہ دنیا میں ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی، علم کتنا ملا، صلاحیتیں کیا ملیں، ان کے لحاظ سے جد و جہد کے مواقع کیا ملے، کیا وطن ہمارے لیے منتخب کیا گیا۔ تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو نعمتیں ہی نعمتیں ہیں جو وہ ہر شخص کو ہر درجے میں عطا کرتا ہے، بعض کو بے پناہ دے دیتا ہے، بعض کو ذرا کم دیتا ہے، اور بتاتا ہے کہ یہ تفاوت میں نے اپنی مصلحت کے تحت رکھا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس دنیا میں ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے کہ یہ ابتلا کے اصول پر بنی ہے، اس میں نعمت کے ساتھ نقمت بھی ہے، اس میں بیماریاں ہیں، اس میں جنگ و جدال کے مواقع ہیں، اس میں معاشی ضرورتوں کے لحاظ سے نشیب و فراز ہے، یہ انسان کی زندگی ہے۔ تو یہاں صبر اور شکر کا امتحان ہے جو برپا کر دیا گیا ہے، یہ افراد کے لیے بھی ہے، یہ قوموں کے لیے بھی ہے۔ ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ دنیا تم نے استحقاق کی بنیاد پر نہیں لی، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، اس دنیا میں آنے سے پہلے کوئی بڑی خدمت کی تھی، اس کے صلے کا تقاضا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خالق کی حیثیت سے فیصلہ کیا، کسی کے لیے صبر کے امتحان کا اور کسی کے لیے شکر کے امتحان کا۔ تو جن لوگوں کو نعمتیں ملی ہیں ان کو ان نعمتوں پر نگاہ رکھنی چاہیے، ہر مرحلے پر زبان سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ تو بات کی چیز ہے، سب سے بڑھ کر اپنے باطن میں شکر گزاری کے جذبات محسوس کرنے چاہیے۔ تو اس کے 3 درجے ہیں، چیزوں کا شعور حاصل کرنا کہ مجھ پر نعمت آئی ہے،
نعمت کے شعور کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ دل شکریہ کے جذبات سے معمور رہے. اگر موقع ملے تو زبان سے بھی اس کا اظہار ہو. اور جس وقت انسان کو دنیا میں کوئی عمل کرنا ہو تو وہ عمل میں بھی اس کو ملحوظ رکھے کہ مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر عمل کرنا ہے. یہ نعمتوں کو پانے میں بھی درکار ہوتا ہے، اور جن نعمتوں کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں وابستہ کر دی ہیں. مثال کے طور پر کسی کو علم دیا ہے تو علم کو دوسروں کے لیے نافع بننا چاہیے. کسی کو مال و دولت دیا ہے تو مال و دولت میں دوسروں کا حق تسلیم کرنا چاہیے. اللہ نے اگر مجھے کچھ زیادہ دے دیا ہے تو میں یہ تسلیم کروں کہ یہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ میری ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے جو کچھ وافر ہے وہ اصل میں انسانیت کا حق ہے. چنانچہ یہ وہ رویہ ہے یا یہ وہ عمل ہے جو شکر گزاری کو ظاہر کرتا ہے. قوموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. چنانچہ مسلمان قوم کے بارے میں قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تمہیں دنیا میں جو حالات میسر آئیں گے، یعنی دنیا میں تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہیں کتنی آزادی میسر ہے، تمہیں دنیا کہاں تک تسلیم کرتی ہے، تمہاری معیشت کتنی مستحکم ہے، ان سب چیزوں کے معاملے میں یہ دیکھو کہ ملا کیا ہے. اور اس میں قانون بیان کیا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. خواہ کوئی فرد ہے یا قوم، اگر وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے گی تو میں اور بڑھا دوں گا، یعنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر ناشکری اختیار کرو گے تو فرد کے معاملے میں تو مؤخر بھی ہو جاتا ہے، قوم کو اسی دنیا میں پھر اللہ کے سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو یہ شکر گزاری کے طریقے ہیں، یعنی باطن میں شکر گزاری، زبان سے شکر گزاری، عمل میں شکر گزاری. السلام علیکم. سر یہ سوال یہ تھا کہ ہمارے اس معاشرے میں یا برصغیر کے معاشرے میں مذہب بیزاری کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب سے بیزاریت جو ہے وہ بے تحاشا ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن کیا مسلمانوں میں بھی یہ چیز بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ ایک اصطلاح ابھی کچھ عرصے سے شروع ہوئی ہے LGBT کے حوالے سے، تو وہ بھی کیا مذہب بیزاریت کی وجہ ہے یا وہ انسانی اپنی نفسانی خواہشات ہیں؟ اور کیا ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی انسان رات کو مرد بن کے سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو عورت بن جاتا ہے، جیسے کہ ڈاکٹرس نے کچھ کہا؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ انسان مذہب سے بیزار ہے، یا کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، مذہب تو بہت بات کی چیز ہے. سب سے پہلے انسان کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ارشاد ہے کہ انسان کے نفس کو جب میں نے بنایا اور سنوارا ہے تو میں نے اس میں برائی اور بلائی کا شعور بھی ودیت کر دیا ہے اور دونوں کے میلانات بھی ودیت کر دیے. ظاہر ہے کہ وہ دونوں اپنا کام کریں گے. اور برائی اور بلائی کے بارے میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کے سرچشمے کیا ہیں. یعنی اگر بلائی کی رائے اختیار کرنی ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن مجید نے ایک آیت میں اس کو جمع کیا ہے. وہ آیت ہمارے ہاں خطبات کا حصہ بنا دی گئی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. اللہ تم سے تقاضا کرتا ہے کہ انصاف کے طریقے اختیار کرو. وہ تم سے تقاضا کرتا ہے کہ انصاف سے آگے بڑھ کر احسان کے رویے اختیار کرو اور اپنے مال میں اپنے اعزاء اقربا کو شریک سمجھو. اسی طرح اس کے مقابل میں فجور کو بیان کیا ہے، اسم کو بیان کیا ہے، گناہ کیا چیز ہے. تو یہ بتایا ہے کہ فواحش کی طرف رجحان تمہارے اندر رکھا گیا ہے. اس کو اختیار کرو گے تو اپنے آپ کو آلودہ کرو گے اور اللہ اس سے تمہیں روکتا ہے. یہ اس کی جنت میں داخل ہونے میں مانع ہو جائے گا. اسی طرح حق تلفی سے بچنے کی کوشش کرو. حقوق جب قائم ہو جاتے ہیں تو ان کا ایفا اور انہیں پورا کرنا ہی انسانیت کا شرف ہے. یہی اخلاق کا تقاضا ہے. اور تیسری چیز اس میں جو بیان کی جاتی ہے
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعنی انسان کے اندر دوسروں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا رجحان ہے، اس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی تحلیل ہے۔ چنانچہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا ظہور ہے۔ اس سے پہلے 1000 سال تک مذہب کو پوری دنیا میں غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ 1000 سال تک کم و بیش پوری دنیا میں مذہب کا دور رہا ہے، یعنی مذہب کو سیاسی غلبہ حاصل تھا۔ ادھر مسلمان مذہبی بنیاد پر اپنا حکومت کا نظم عالمی سطح پر قائم کیے ہوئے تھے، اور دوسری جانب مسیحیت۔ تو دو بڑے مذاہب نے گویا دنیا کا احاطہ کر رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے ول ڈیوراں اس کو عصر الایمان یا ایج آف فیتھ کہتا ہے۔ وہ ختم ہو گئی اور 17ویں صدی سے اس کے خاتمے کی ابتدا ہو گئی تھی۔ اب کم و بیش اس پر مہر لگ گئی۔ اس کے خاتمے کے بعد اب سیاسی غلبہ اور تہذیبی غلبہ مذہب کو حاصل نہیں رہا۔ اس میں جو کچھ پہلے پوشیدہ ہوتا تھا، چھپا ہوا ہوتا تھا، ڈرتے مارے کیا جاتا تھا، وہ سب نمایاں ہو کے سامنے آ گیا ہے۔ ایسا ہی ہونا تھا۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کبھی کبھی کوئی بڑے آدمی کا، یعنی سیاسی لحاظ سے بڑے آدمی کا گزر ہو تو نالیاں صاف کر دیتے ہیں، چونا بچھا دیتے ہیں، کناتیں لگا دیتے ہیں، وہ جانے کے بعد اٹھا دی جاتی ہیں۔ تو اس وقت یہ سب کناتیں اٹھا دی گئی ہیں۔ آپ دنیا کو جیسی کہ وہ ہے ویسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تھی ہمیشہ سے ایسی۔ یہ جتنے رجحانات آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو اس سے سابقہ پڑا ہے، یعنی کبھی دنیا کا ادب پڑھ کے دیکھیے۔ یعنی جس چیز پر اب ہم بہت ماتم کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ذرا سعدی کی گلستانی میں باب پنجم پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ ہماری اردو اور فارسی شاعری میں امرت پرستی کی داستانیں بھی ملاحظہ کر لیجیے، اور یہ بھی دیکھ لیجیے کہ آپ کا غالب جیسا شاعر بھی کیسے کیسے اشعار لڑکوں ہی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ حافظ کے ہاں اس کے کیا کیا بیانات ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پہلے ذرا اسالیب ایسے اختیار کیے جاتے تھے کہ آپ کی طرح کے لوگ کہیں فتویٰ نہ لگا دیں۔ اب حجاب اٹھ گئے ہیں اور اب ہر چیز بے حجابی کے ساتھ نمایاں ہے۔ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ ادب کا مطالعہ کریں، آپ کو شاعروں کے ہاں، ادیبوں کے ہاں ساری یہ چیزیں اسی طرح ایسے ہی زیر بحث مل جائیں گی۔ کوئی نئی چیز نہیں ہوئی، صرف سیاسی غلبہ ختم ہونے کے بعد یوں سمجھیے کہ جیسے مین ہول سے ڈھکن اٹھا دیا گیا۔ امام الناس ہیں ابراہیم علیہ السلام، جن سے ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی بستی میں بھی عذاب دیا گیا تھا، لیکن سورہ مریم میں بڑی صراحت کے ساتھ ان کو نبی ہی پکارا گیا، جبکہ سارے باقی انبیاء کو جن کو رسول کہنا تھا اللہ نے ان کو رسول قرار دیا۔ تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ اور ایک اور بات پوچھنی تھی کہ رمضان میں غلط فہمی دور کر دی گئی کہ روزے کے بعد دوسری پابندی بھی اٹھ جائے گی، لیکن اعتکاف کا ذکر کیوں صراحتاً کیا گیا کہ اس میں پابندی لگی رہے گی؟ اس میں تو کوئی سوال بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، اس میں پابندی تھی ہی تھی۔ شکریہ، السلام علیکم۔ دیکھیے، قرآن مجید میں روزوں کا حکم اصلاً بیان نہیں ہوا۔ روزوں کو ایک عبادت کے طور پر عرب پہلے بھی جانتے تھے، ان کے ہاں روزے کا تصور ہی نہیں موجود تھا، بلکہ روزے رکھتے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کو زندہ کر دیا۔ رمضان بھی ایسے ہی روزے اعتکاف کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی سمجھا جاتا تھا۔ یہ جو آپ غار حرا کے بارے میں پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہاں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے بھی وہی روایت قائم رکھی، کیونکہ بیت اللہ میں بت رکھ دیے گئے تھے تو وہاں اس طرح کی خلوت میسر نہیں ہوتی تھی۔ بتوں کی پرستش کرنے والے ان کے مراسم ادا کرنے کے لیے کعبے میں بھی آ جاتے تھے، تو ایک ہنگامے کی کیفیت رہتی تھی۔ چنانچہ ان کے دادا نے تو صراحت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ رمضان میں کسی غار میں چلے جائیں گے، وہاں پر وہ کھانا بھی کھلاتے تھے، لوگوں کی مدد بھی کرتے تھے، اور ایک طرح کا اعتکاف مہینے بھر کا یا کم و بیش دنوں کا کر لیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو جاری رکھا، اور آپ نے اللہ کی ہدایت کے مطابق
دین ابراہیمی کی اس روایت کو زندہ کر دیا تھا، اس کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہوئے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جس طرح آج ہم نماز صدیوں سے پڑھ رہے ہیں، لیکن آدمی نیا نیا دین کی طرف رجوع کرتا ہے تو نماز کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھتا ہے، تو وہاں پر بھی جن چیزوں سے متعلق کچھ ابہام تھا یا جن میں کوئی دو آراء تھیں یا جس میں لوگوں نے کوئی بدعت داخل کر لی تھی، اس کے بارے میں کچھ سوالات ہوئے۔ ان سوالات کا قرآن نے جواب دیا ہے۔ یعنی سورہ بقرہ میں جو روزے کی آیات ہیں وہ اصل میں پہلی مرتبہ روزے کا حکم نہیں بیان کر رہی، بلکہ روزے کے بارے میں کچھ سوالوں کا جواب دے رہی ہیں۔ تو اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہیں اگر غلط فہمی رہی کہ رات کے وقت کی کیا صورتحال ہے، تو رمضان کی راتوں میں بیویوں سے الگ رہنا ضروری نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی عائد نہیں کی، روزہ فجر سے لے کر مغرب تک ہوگا، اس میں یہ پابندی ہے۔ یہ خور و نوش پر بھی پابندی ہے اور بیویوں کے ساتھ ملاقات پر بھی پابندی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ یہ موقع جب آ گیا تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ رات میں چونکہ صراحت کی جا رہی ہے کہ پابندی نہیں، تو کہیں لوگ اس کو اعتکاف کے بارے میں بھی نہ سمجھ لیں، تو وضاحت کر دی کہ البتہ تم لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہو، اور یہ دیکھیے یہ وضاحت ہی بتا رہی ہے کہ لوگ اعتکاف سے واقف ہیں، اس میں پہلے سے بیٹھتے ہیں، اسی طرح اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ اس طرح بیان۔ آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور خود بعض دوسرے رسولوں کے بارے میں بھی قرآن مجید دونوں الفاظ جہاں چاہتا ہے استعمال کر لیتا ہے، اس لیے کہ وہ نبی بھی ہوتے ہیں، اور نبوت کی ذمہ داریاں چونکہ دونوں سطحوں پر ابراہیم علیہ السلام نے ادا کی ہیں، اور بعد میں تو ان کی حیثیت اصلاً ایک نبی کی رہ گئی تھی، اس لیے خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے۔ لیکن جب قرآن نے صراحت کر دی کہ ان کی قوم پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا تھا، تو اس کی بنیاد پر یہ بات علمی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ وہ بھی غالباً رسالت کے منصب پر فائز۔ اچھا، میرا سوال صرف اتنا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تمام تشریح، احادیث اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ سے اور آپ جیسے تمام بزرگوں سے سنتے آئے ہیں۔ آج کے معاشرے کی جو ہماری حالت ہے، ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس قیامت کے قریب ترین ہیں اور بس ہم جو ہے وہ امتحان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے آدھے سے زیادہ امتحان ہمارے ہی تمام لوگوں کے پیدا کردہ ہیں، جو کہ ہم جیسے لوگ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور تمام چیزیں ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنے آفیسز میں یا تمام جگہوں پر سب سے پہلے جو بیسک اسلام کی چیزیں ہیں، جس میں جھوٹ نہیں بولنا، حسد نہیں کرنا یا اپنی نیتوں کو صاف رکھنا ہے، ان تمام چیزوں سے دور ہو کے ہم صرف اور صرف سب سے زیادہ پابندیاں شراب اور زنا سے بچنے کی کر رہے ہوتے ہیں، اور تمام علماء کرام بھی اس پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری صرف ایک آپ سے گزارش تھی کہ کیا آپ جیسے علماء اور جو بھی آپ کے ہم خیال لوگ، شروع میں شاید 2 یا 3 آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آہستہ آہستہ ان کا 10 رکنی بورڈ بن جائے، جو کہ ہر مہینے صرف اور صرف ایک جیسے پرائیویٹ ٹی وی چینل پر لوگوں کو اس چیز کی آگاہی دیں کہ یہ 10 بنیادی اصول ہیں جو کہ معاشرے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بار بار، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز کا بار بار جو ہے وہ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ شاید لوگوں کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔ ایون یہ حال ہے کہ ہم مسجد میں چپلیں بھی ایک دوسرے کے اوپر رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم کسی کو ٹوک دیتے ہیں تو وہ لڑنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بنیادی سے اصول ہیں۔ نماز، روزہ سب ادا کر رہے ہیں، جو کہ آپ جیسے لوگوں نے اس کی تائید کری، اور رسول اللہ نے بھی اور قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں۔ لیکن ان 10 بنیادی چیزوں کو اگر ہم ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو شاید معاشرے کے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے دوسری سوسائٹیز میں نہ جائیں۔ بہت شکریہ۔ میں نے تو اس کی بہت کوشش کی ہے۔ آپ میری کتاب میزان میں دیکھیے، اخلاقیات کے باب میں نے اس کے جمال و کمال کو بھی 10 ہی نکات میں بیان کیا ہے، اور وہ قرآن نے خود بیان کر دیا ہے، اور اس میں فضائل و رذائل کو بھی 10 ہی نکات میں بیان کیا ہے، اور وہ بھی قرآن نے خود اسی طرح بیان کیا ہے۔ میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی میں نے ہمیشہ صحیح کی ہے کہ ہم اپنے اخلاقی وجود کو پہچانیں۔ میں نے تو لوگوں کو اسی جانب متوجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے اس دنیا میں پاکیزگی مطلوب ہے۔ یہ پاکیزگی بدن میں بھی ہونی چاہیے،
یہ ہمارے خور و نوش میں بھی اور ہمارے اخلاق میں بھی۔ تو اخلاقی پاکیزگی ہی سب سے بڑی چیز ہے، دین میں بھی سب سے بڑھ کر اسی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ خود پیغمبر نے یہی بات کہی ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں انسان کی اخلاقیات کو اس کے برتر مقام تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ سب کو یہی کوشش کرنی چاہیے، میں توقع رکھتا ہوں کہ ایسا ہی لوگ کریں گے۔ رہی یہ بات کہ کوئی اس کا بورڈ بن جائے اور لوگ مل کے اس کی کوئی جدوجہد کریں، وہ ہمارے جیسے معاشروں میں جو تفریق کی انتہا تک پہنچ گئے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ یہی کیا جا سکتا ہے کہ میں آپ کو اور آپ مجھے اس کی توجہ دلاتے رہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ہمارا معاشرہ اس وقت اخلاقی بحران میں مبتلا ہے، اور یہ بات بھی لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ قومیں علم اور اخلاق میں پست ہوتی ہیں تو وہ دنیا سے مٹا دی جاتی ہیں۔ ہماری قوم کو بھی اگر قومی حیثیت سے اپنی تعمیر کرنی ہے تو اس کی جدوجہد کا ہدف علم و اخلاق ہی ہونا چاہیے۔ حمدی صاحب بہت شکریہ یہ اپورچونیٹی دی۔ میرا دو کویشچن ہے۔ ایک کویشچن تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں ایسی کیا بات ہے کہ ہم نے میں تھوڑا سا انفارمل ہو کے بولنا چاہوں گا کہ فار ایگزامپل اگر ویکیبلری کا مسئلہ ہے، گرامر کا مسئلہ ہے، تو یہ ہم کسی سے بھی کہہ کے بنوا سکتے تھے۔ ایسا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے چیلنج کر دیا کہ اب جس مخلوق کو جس سے چاہو مدد لے لو، تو ایسی کوئی صورت بنا کے دکھا دو۔ ایسی کیا بات ہے جو کوئی شخص نہیں بنا پایا؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں گرامر کا مسئلہ اور یا ویکیبلری کا ہوتا تو شاید کوئی نہ کوئی یہ کر لیتا۔ اچھا، دوسرا کویشچن میرا یہ ہے کہ ہم عموماً یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام جو ہے یہ مذہب نہیں بلکہ ایک دین ہے جس میں ہماری 360 لائف کوریج ہے۔ تو میں جب یہ دیکھتا ہوں اور جب میں غیر مسلم سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار قتل کرنا تو ہمارے یہاں بھی منع ہے، شراب ہمارے یہاں بھی منع ہے، سود ہمارے یہاں بھی منع ہے، تو دین تو پھر ہم بھی ہوئے۔ تو ایسے پھر اسلام کی کیا وہ خاص بات ہے جو باقی چیزوں سے تھوڑا سا الگ کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا وہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن باقی کیا ہے؟ لاسٹ میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ عموماً جو ہمارے جو علماء حضرات ہیں جب یہ اردو لکھتے ہیں تو یہ بہت ہی مشکل لیول کی ہو جاتی ہے، جو بچے تھوڑی سمجھ نہیں پاتے، جو روزمرہ کی اردو سے تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ یہ ہماری خامی ہے، لیکن ہم یہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو بھی آپ اپنا یہ میٹیریل دیتے ہیں اردو میں تو وہ ایک روزمرہ کی زبان میں دیجیے تاکہ ہمارے بچے بھی اس کو سمجھ سکیں یا ہم بھی سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ہم میں سے ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک عمومی نصیحت کی کوئی بات کرنی ہے، لوگوں کو عام اخلاقیات کے بارے میں توجہ دلانی ہے، اس میں آپ ممکن حد تک روزمرہ کی زبان اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر مذہب پر علمی گفتگو کرنا ہو تو ہر فن اور علم کی پھر اپنی ایک زبان ہوتی ہے، اس میں بعض چیزوں کو علم ہی کی زبان میں بیان کرنا بھی موضوع ہوتا ہے۔ تو میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ دو میں سے ایک طریقہ اختیار کریں، یا تو ایک سادہ انسان کی حیثیت سے قرآن مجید کا کوئی سادہ ترجمہ سنتے رہا کریں، اور جو سنت کی چیزیں ہیں وہ بالکل طے ہیں، متعین ہیں، آپ مجھ سے کہیں تو میں چند منٹ میں بیان کر دوں گا، ان پر عمل پیرا رہیں۔ اگر وہ مذہب کو یا آپ کے بچے ہوں یا آپ علمی طور پر سمجھنا چاہیں گے تو اس میں پھر آپ کو اس زبان کے قریب آنے کی خود بھی صحیح کرنی ہوگی۔ آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں تو وہ بالکل لحاظ کیے بغیر طب کی زبان بولتے چلے جاتے ہیں، یعنی مرض بتانا ہے وہ بھی اس میں بتا رہے ہوں گے، اس میں آپ کو کبھی غرابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو سیکھنے کے لیے داعیہ موجود ہے۔ تو آپ کو اگر مذہب کو بھی علم کے طور پر جاننا ہے تو پھر کچھ محنت آپ کو بھی کرنا ہوگی۔ عام تذکیر یا نصیحت کی باتیں وہ آسان زبان میں کہی جا سکتی ہیں اور کی بھی جا سکتی ہیں۔ علم کی زبان ایک حد تک اصطلاحی ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی نحو کا یا علم معانی کا یا بدیع کا یا نظم کا مسئلہ زیر بحث آ جائے تو اس کو بہرحال کچھ اصطلاحات میں بیان کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔
ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بھی توضیح کر دیں. اس میں ہر شخص کا حق ہے کہ وہ پوچھ لے اور اس کی وضاحت بھی چاہے. تو یہ تو آپ کی آخری بات پر تبصرہ ہے. قرآن مجید اپنے مخاطبین کے لحاظ سے یہ چیلنج کر رہا ہے. مخاطبین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے تم بنا لائے ہو، یعنی تم ہمارے مذہب پر بھی تبصرہ کر رہے ہو اور تم ہمارے مذہب کی غلطی بھی بیان کر رہے ہو اور اسے خدا کی طرف منسوب کر رہے ہو. یہ قرآن کے مخاطبین نے اس پر الزام عائد کیا کہ محمد کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور بلکہ یہاں تک کہا کہ کچھ دوسرے لوگوں سے سیکھ کر یہ ہمارے خلاف محاذ گرم کیے ہوئے ہیں اور اس کو قرآن کہہ کر پیش کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ تم جو مذہب سمجھتے ہو، جس کو تم دین کی حیثیت سے قبول کیے ہوئے ہو، تو اگر تمہارے اندر سے تمہارا ہی ایک قوم کا فرد اپنا مذہب خدا کی طرف سے اس شان کے ساتھ پیش کر رہا ہے تو تم بھی اٹھو اور خدا کی طرف سے پیش کر دو. یہ ہے چیلنج جو دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں کوئی جرت ہی نہیں کر سکا کہ آگے بڑھے، اور آج بھی قرآن کا یہی چیلنج ہے. قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو خدا کی طرف سے دین کو بیان کر رہی ہے. جس کو اس کے مقابل میں دین پیش کرنا ہے وہ اسی طرح بیان کرے، اس کے کلام میں خدا بولتا نظر آئے، وہ خدا کی نسبت سے کہے کہ یہ خدا کی بات ہے، وہ یہ بتائے کہ وہ خدا سے پا کر یہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور پھر اس شان سے پہنچائے، ادب کا ویسا ہی بے نظیر نمونہ بنا دے، ایسے کہ جس کے سامنے بڑے بڑے ادیب بھی گنگ ہو جائیں. یہ پہلو ہے جس سے یہ قرآن نے بات کی ہے. وہ جس طرح اس وقت کی گئی تھی اس وقت بھی اسی طرح ہے. دنیا میں لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن نے یہ اپنی نقل کرنے کا چیلنج دیا ہے. یہ احمقانہ بات ہے. اس شان کی چیز، ویسا ادب، اسی طرح سے خدا کی طرف سے بات کی جا رہی ہو، اسی اعتماد سے کی جا رہی ہو جس طرح قرآن کرتا ہے. کوئی ہمت کر سکتا ہے تو کر کے دکھائے. یہ ہے چیلنج. تو اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں. یہ مذہب اور دین کے بارے میں جو آپ نے فرمایا ہے یہ بڑی دلچسپ چیز ہے. یہ لوگ یہاں پہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. قرآن مجید میں دین کا لفظ بالکل اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس میں ہم اردو میں مذہب کا لفظ بولتے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے اس میں. یعنی جس طرح ہمارا دین ہے ایسے ہی ہندو مت بھی ایک دین ہے، ایسے ہی بدھ مت بھی ایک دین ہے. قرآن مجید نے دیکھیے اپنے مخاطبین کو کہا، کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی حیثیت سے تو وہ مشرکین عرب کے دین کو بھی دینی کے طور پر بیان کر رہا ہے. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ قرآن مجید سورہ یوسف میں یہ کہتا ہے کہ یوسف اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے تو کیا مشکل پیش آ گئی؟ ان کے لیے یہ موضوع نہیں تھا کہ لیاخذ اخاہ فی دین الملک، کہ وہ بادشاہ کے دین کے لحاظ سے اس کو بغیر کوئی سبب بتائے روک سکے. تو وہاں بھی دینی کا لفظ استعمال کیا. درا حالے کہ بادشاہ تو سیدنا یوسف کے دین پر نہیں تھا. اس طرح سے یہ جو بات ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ اسلام ایک دین ہے، یہ ایجاد بندہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. قرآن میں یہ لفظ اس طرح استعمال نہیں ہوا. السلام علیکم سر. سر ایک تو میں بہت زیادہ آج خوش ہوں الحمدللہ. آج آپ کو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا ایک دن ہے. سوال میرا یہ ہے کہ میں نے آپ کے پہلے بیانات سنے ہیں، اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے میرا آج کہ کیا موت کا وقت مقرر ہے؟ اس میں آپ نے بیان کیا تھا کہ ایونٹس کے حساب سے آپ کا وہ ہوتا ہے. اگر اس کو آپ مزید تھوڑا واضح کر سکیں، مجھے اصل میں شاید سمجھ نہیں آتا ہے اس کا کانسیپٹ. تھینک یو سو مچ. دیکھیے چیزوں کو مقرر کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ مثال کے طور پر آپ نے اپنے کسی ملازم کا تقرر کیا اور آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو ذمہ داری دی ہے، یہ ذمہ داری 10 جنوری 2030 کو ختم ہو جائے گی. یہ ہے وقت کے لحاظ سے ذمہ داری کا تعین کرنا. یہ بھی مقرر ہو گیا. جب وہ جنوری کا دن آئے گا تو اس دن ذمہ داری ختم ہو جائے گی. ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ذمہ داری تمہیں دی ہے
تم نے فلاں فلاں کام انجام دینے ہیں، اس ترتیب سے انجام دینے ہیں۔ تم لاہور جاؤ گے، وہاں ہمارے فلاں دفتر میں جا کر یہ کام کرو گے، تم کراچی جاؤ گے، وہاں تم نے یہ کاغذات جمع کرانے ہیں۔ اس طرح آپ ایک فہرست اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ یہ جب کام تم مکمل کر لو گے، ذمہ داری ختم ہو جائے گی، تمہیں ادائیگی کر دی جائے گی۔ تو یہ بھی وقت کے ساتھ متعین ہو گیا ہے، لیکن یہ وقت اصل میں ان ایونٹس کے اعتبار سے آنا ہے، یعنی یہ 10 جنوری کی طرح مقرر نہیں ہے۔ تو میرا رجحان یہ ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، مقرر ہے، لیکن وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم سے مطلوب ہیں، وہ جب ہم پوری کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اٹھا لیا۔ سر میرا سوال جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 پہ ہے، جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، یعنی اہل کتاب کے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کے لیے حلال، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ ان کو اہل کتاب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ دونوں مخاطب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہل کتاب کو ایسے ہی خطاب کیا ہے جس طرح ہم مسلمانوں کو خطاب کرتے ہیں۔ مسلمان قوم ہے، اہل کتاب مسلمان قوم ہے، وہ ہم سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا ہے کہ یہ تم نے اپنے نام رکھے ہیں، یہود، نصارہ، میرا رکھا ہوا نام تو مسلمان ہی ہے۔ دونوں باتیں وضاحت سے قرآن میں بیان کی ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، میں نے کبھی کوئی 2 دین نہیں اتارے، میں نے تو آدم کے زمانے سے ایک ہی دین اتارا اور وہ اسلام ہے۔ اور خود یہود اور نصارہ کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ تمہارے باپ ابراہیم نے سمکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نزدیک تو وہ اس کی مخلوق ہے، اس کے بندے ہیں، مسلمان ہیں، اسی لحاظ سے وہ انہیں خطاب کرتا ہے۔ ان کی خرابیوں کو بھی بحث مباحثے کا موضوع بناتا ہے، ان کو تنقید کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ سورہ مائدہ میں کیا کہا ہے آگے جا کے، یہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے میں نے آخری پیغمبر بھیج دیا ہے، اس پر ایمان لے آؤ، لیکن اگر ایمان تم نہیں لاتے ہو تو تم تورات کے پابند ہو۔ اس میں دیکھیے کتنے سخت لب و لہجے میں کہا ہے کہ پیغمبر کو مانا نہیں تو پیغمبر کے پاس مقدمہ لے کر آئے کیوں؟ عندکم التورات فیہا حکم اللہ، تمہارے پاس تو تورات موجود ہے، اس میں میرا حکم لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، ان کی آپ سے کوئی خاص رشتہ داری نہیں ہے، دونوں سے۔ السلام علیکم گامدی صاحب۔ اب نا ہمارے یہاں پہ لوگوں کو حق چاہیے ہوتا ہے، دینا وہ بھول جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان بار بار اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، نہ دل میں کینہ رکھتا ہے، نہ بدلہ لینا چاہتا ہے، لیکن لوگ اس کے صبر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو کیا ایسے انسان کو اپنا حق چھوڑ دینا چاہیے؟ اور اگر وہ حق مانگتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بدل گیا ہے یا دنیا دار بن گیا ہے، یا وہ صرف اپنے آپ سوچ رہا ہے، اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو لوگوں کو اس سے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ تم کچھ بولتے نہیں اس وقت۔ تو دین کے نزدیک اس صورت میں صبر کرنا بہتر ہے یا حق مانگنا؟ لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کو آپ کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے وہ اخلاقی لحاظ سے صحیح ہے، آپ کا ضمیر اس پر مطمئن ہے، آپ کو اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ہدایت دیکھنی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ تو آپ کے سوال کا اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پر جواب دیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ تم کو اپنا حق مانگنے کا حق ہے، اپنے حق کو طلب کرنے کا حق ہے، حق تلفی کے خلاف احتجاج کا حق ہے۔ تمہارے خلاف کوئی اقدام کیا جائے تو تم اس کا برابر کا بدلہ لینے کا حق رکھتے ہو، بلکہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ تو اصول کے لحاظ سے یہ حق خدا نے دیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو قانون کے حد تک آپ اگر حق مانگتے ہیں، حق طلب کرتے ہیں، حق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ لیکن اگر حق کو چھوڑ دیا جائے اور معاملات قیامت پر مؤخر کر دیے جائیں تو اصل زندگی وہاں آنے والی ہے
اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ اس بہتری کو اپنے لیے ترجیح دیتے ہیں یا اپنا حق مانگ لیتے ہیں۔ تو یہ جواب اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ مقامات پر دے دیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اسلام کو آپ آفاقی بھی کہتے ہیں، اس پہ سوال نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ عالمگیر بھی ہے۔ عالمگیری پہ اتنی موٹی ضرب اس پہ لگتی ہے کہ جب قرآن بتاتا ہے کہ روزہ رکھو جب سفید دھاری سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے، یعنی کہ فجر تک، پھر کہتے ہیں کہ افطار کرو جب رات چھا جائے۔ پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ نارتھ پول اور جو ہے ویسٹ پول میں جو ہے یہ ناروے وغیرہ میں، اس میں 6 مہینے رات رہتی ہے، 6 مہینے دن رہتا ہے۔ آفاقیت پہ یہاں تو بڑی ضرب لگی، وہ تو اسی ڈومین میں رہ گیا۔ تو اس کے بارے میں ہاں آخری ایک سوال ہے، بھائی میرے ساتھ ہیں تو ان کا سوال جو ہے نا کہ آپ نے، میں عرصے سے آپ کو فالو کر رہا ہوں کہ سورہ جو فیل ہے آپ نے روایت سے ہٹ کے جو اس کا ترجمہ کیا ہے اس کو ریشنل بنایا ہے۔ اب اس میں ایک کمی اور رہ گئی ہے کہ ریشنل تو آپ نے بنایا ہے اس کو، ایک کمی یہ رہ گئی کہ ہاتھی جو یمن سے آ گئے ہیں، ہاتھی کیونکہ پانی کا جانور ہے اور یمن سے آ گیا مکہ صحرا میں، تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ 2 سوال ہیں چھوٹے سے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ قرآن کو یا اللہ کے دین کو اگر ہم نے ریشنل بنایا ہے تو ہم پر انسانوں کی بھی اور فرشتوں کی بھی لعنت ہو۔ اللہ کے دین کو میرا کام نہیں ہے کہ میں ریشنل بناؤں، میرا کام یہ ہے کہ میں بے کم و کاس جیسے کہ وہ ہے اس طرح اس کو سمجھوں، یہی میری ذمہ داری ہے۔ اور میں جب اس کو سمجھوں گا تو انہی اصولوں کو ملحوظ رکھوں گا جو کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے اصول ہیں، یعنی جملہ کیا ہے، لفظ کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے۔ تو سورہ فیل کی یہ تفسیر امام فراہی نے کی ہے، اس میں کوئی پیش نظر ان کے یہ نہیں ہے کہ اس کو ریشنل بنانا ہے۔ وہ قرآن مجید کے الفاظ کو سامنے رکھ کر، قرآن میں بیان کردہ خدا کی نصرت کے قانون کو سامنے رکھ کر اسی طرح سمجھ رہے ہیں جس طرح باقی مقامات کو سمجھا جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ کوئی ایسا جانور جو صحرا میں نہیں چل سکتا یا نہیں آ سکتا، اس میں ہاتھی بھی شامل ہے، اس پر ذرا دوبارہ تحقیق کر لیجئے۔ آپ کو افریقہ میں اس کی اتنی مثالیں ملیں گی کہ آپ کے لیے استقصاء مشکل ہو جائے گا۔ ہم بعض اوقات سنی سنائی باتوں کو حتمی چیزیں سمجھتے اور اس پر اپنے سارے تصورات کی بنیاد رکھ لیتے ہیں۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ ساری دنیا کا علم مل کر یہ کہے کہ ہاتھی صحرا میں نہیں آ سکتا یا اس راستے پر نہیں آ سکتا، یہ بھی جان لیجئے کہ صحرا کا معاملہ نیچے ہے، جنوب میں ہے عرب کے۔ یہ جو راستہ ہے یہ بہت پرانا راستہ ہے، اس سے لوگ ساحل کے ساتھ ساتھ صدیوں سے آتے رہے ہیں۔ وہ راستے آج بھی اسی طریقے سے بنے ہوئے ہیں۔ اس میں کچھ زیادہ معلومات حاصل کرنے کی آذراہ کرم صحیح کر لیجئے۔ اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں تہاں سے کوئی بات سنی اور اس پر ایک مقدمہ قائم کر لیا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ساری دنیا مل کر یہ کہے کہ ہاتھی وہاں نہیں آ سکتا، تو میں یہ کہوں گا تمہارا سارا علم باطل ہو سکتا ہے، خدا کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی۔ اطمینان رکھیے اس بات۔ دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ کسی چیز کو آفاقی بنانے کا یہ طریقہ کہ اس میں ہر بات اس طرح کہی جائے کہ سب کے لیے موضوع ہو جائے، یہ دنیا کو بھی سمجھنے سے قاصر رہ جانا ہے اور علم کو بھی سمجھنے سے۔ دنیا میں جب آپ کو آفاقی حقائق بیان کرنے ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ بات بیان کریں اور بات کا ریشنل بیان کر دیں، یعنی اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے۔ تو ریشنل کو سامنے رکھ کے ہر طرح کے حالات پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خطاب جانوروں سے نہیں ہے جو جبلتوں کے پابند ہیں، انسانوں سے۔ انسانوں کو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، لہٰذا وہ عربوں کو خطاب کریں گے، اس کا ریشنل بیان کریں گے، اس کو سامنے رکھ کر ہم بر صغیر کے لوگ اس پیغام کو اپنے لیے اخذ کر لیں گے۔
یہ طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا، وہ طریقہ نہیں ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ غامدی صاحب 2 سوالات ہیں میرے۔ ایک یہ کہ قرآن میں آپ کی طرف سے بھی ہمارے علم میں بات آتی ہے، قرآن میں بھی ہم اسے پڑھتے ہیں کہ دین ابراہیم کی جو روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس کا پابند کیا گیا کہ آپ اس کی پیروی کریں۔ ایک طرف آپ اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں کہ یہ دین جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع نہیں ہوا، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہی کیوں اس چیز کی روایت کو لینے کو کہا گیا؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جو آدم سے دین چلا آ رہا تھا تم اس روایت کی پیروی کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کا خاص کر کیوں ذکر کیا گیا؟ یا اس وقت شریعت اور تھی، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کچھ چیزیں ایڈ کی گئی؟ یہ بتا دیجیے گا غامدی صاحب۔ اور دوسری چیز میں اجازت چاہوں گا اگر آپ، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال میرا غامدی صاحب یہ ہے کہ عمران خان جو ہے حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہیں، ہمیں پتہ ہے اداروں نے ان کو جو ہے وہ ایسی قید میں ڈالا ہے، ہم ان کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں کیونکہ ہم سیاسیات کے طالب علم ہیں، حق کے طالب علم ہیں، اور ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے ریاست پرستی حرام ہے۔ تو اگر ہم یہ جو ابھی عمران خان کے ایک مارچ ہونے والا ہے جس میں ان کی آزادی کی تحریک، تو میں بھی اس میں بذات خود شریک ہوں گا، یہ میرے لیے زندگی موت کا ایک معاملہ ہوگا۔ وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ مریدکے میں ہوا ہے اور اسلام آباد میں بھی اس طریقے کے واقعات ہو چکے ہیں، ریاست کس جبر پر اتر آئی ہے؟ تو کیا مجھے جانا چاہیے وہاں پر اس احتجاج میں، اس حقیقی آزادی میں، کیونکہ میرے لیے یہ حق باطل کا مسئلہ ہے؟ آیا اگر مجھے وہاں پر میں زخمی ہو جاتا ہوں یا میں وہاں پر میری موت ہو جاتی ہے، تو کیا یہ دین اسلام کے لحاظ سے میرے لیے شہادت ہوگی، یا یہ ریاست پرستی اس کے اسلام کے حوالے سے مجھے اس کا منع کرتا ہے کہ آپ اس طرح سے اجتناب کریں اور جو ہے وہ اس کو بیان کرنے کی حد تک رکھیں؟ تو اس بارے میں مختصر کر دوں، ایک یہ کہ احتجاج کے بارے میں، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے پیروی کے حوالے سے۔ جزاک اللہ خیر۔ جب آپ کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو 2 طریقے ہیں اس کو بات کہنے کے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پوری بات بیان کریں۔ جب آپ نئے سرے سے بیان کریں گے تو اگر وہ عاقل انسان ہے تو آپ سے بات سمجھ لے گا، لیکن اگر آپ کسی بات کو کسی دوسری جگہ سے اخذ کرنے کی تلقین کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو میرے علم کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ یعنی مثال کے طور پر آپ اگر موجودہ زمانے میں کسی کو خطاب کریں تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ جاؤ عرب کے علماء سے پوچھ لو، آپ اس کو یا تو پوری بات خود بتائیں گے اور یا کہیں گے کہ بھائی آپ کے قریب میں جو عالم ہو اس سے پوچھ لیجیے، ایسا ہی کریں گے نا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کے لیے منتخب کیا گیا تو دین کی روایت آپ کے ہاں کیا تھی؟ وہ دین ابراہیمی کی روایت، یعنی بنی اسرائیل کے ہاں وہ بعد کے پیغمبروں کے ذریعے سے بہت کچھ تفصیلات میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن مشرکین عرب کے ہاں وہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے بغیر کسی انقطاع کے چلی آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو دین ابراہیمی کی روایت پر چھوڑ دیا وہ تھیں جن سے رسول اللہ اپنی قوم میں واقف تھے، تو اس وجہ سے اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ کے الفاظ اختیار کیے گئے، یعنی قریب میں جو چیزیں ابراہیمی روایت میں چلی آ رہی ہیں آپ ان کو اختیار کر لیں۔ تو اس طرح قرآن مجید نے بہت سی چیزوں کو اپنے طور پر بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ سے گفتگو کروں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی نماز کا اہتمام کریں جیسے علماء بتا رہے ہیں، تو قریب میں ہمیشہ رہنمائی کی جاتی ہے، لیکن اصول میں وہ بات بھی بیان کی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس مقام کو نکالیے جہاں قرآن مجید میں تمام پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور سب پیغمبروں کا ذکر کر کے، یعنی جو واقف ہیں، جن سے رسول اللہ واقف ہیں، عرب واقف ہیں، ان سب کا ذکر کر کے کہا فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، آپ کو کوئی نیا دین نہیں پیش کرنا، آپ کو ان کی ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ تو دونوں باتیں کہی گئی ہیں، یعنی دین ابراہیمی کی پیروی اور اسی طرح سے تمام پیغمبروں کی ہدایت کی پیروی۔ یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہے، اور یہی طریقہ فطری طریقہ ہے، یعنی جب آپ کسی قوم کو مخاطب کریں تو اگر آپ پہلے سے موجود کسی روایت کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو انہی لوگوں کی طرف توجہ دلانی چاہیے جن سے آپ کے مخاطبین واقف ہیں۔ رسول اللہ کو اگر یہ کہا جاتا کہ آپ آدم علیہ السلام کے زمانے کے دین کی پیروی کریں، سوال یہ آپ کہاں سے جانتے اس کو؟
آپ کے پاس وہ دین حضرت ابراہیم کے ذریعے سے آیا، آپ کی پوری نسل کا دین بنا، آپ کے آباء و اجداد کا دین بنا، اس کی بنیاد پر بیت اللہ کو آباد کیا گیا، قریش بیت اللہ کے متولی قرار پائے، اسماعیل علیہ السلام سے اس روایت کی ابتدا ہوئی، چنانچہ اسی کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید بالکل عملی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں آفاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان کی وجہ بھی یہ غلط فہمی ہے۔ جب کبھی لوگوں سے خطاب کیا جائے تو کبھی آفاقی اسالیب اختیار نہیں کیے جاتے، ہمیشہ مقامی اسالیب اختیار کر کے ان کا ریشنل بتایا جاتا ہے کہ میں نے یہ بات تم سے کی ہے، اس کا باعث یہ چیز ہے، اس کو انسان سمجھ لیتا ہے، پھر وہ اپنے حالات کے لحاظ سے اس کا اطلاق کرتا چلا جاتا ہے۔ حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے تو اطلاق میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو دین اپنے ریشنل کے لحاظ سے، ہمارے علماء اس کو کہتے ہیں کہ ان الحکم یدور مع اللہ وجود و عدم، اللہ کا ہر حکم اس کے ریشنل پر مبنی ہوتا ہے، وہ پایا جائے گا، حکم وہاں پہنچ جائے گا، وہ معدوم ہو جائے گا، حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اصول ہے اللہ کی کتاب کو علمی طور پر سمجھنے کا۔ یہ اس طرح ٹامک ٹوئے مارنے میں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ وہاں کوہ صفا پر کھڑا کر دیتے پیغمبر کو اور ہندوستان کے لوگوں کو خطاب کرتے اور اردو میں خطاب فرماتے۔ تو بھائی عرب ہیں، سامنے پڑھے ہوئے ہیں، انہی کے لحاظ سے بات کی جائے گی، اور یہی کمال ہے قرآن کا کہ اس کا خطاب مقامی ہے، اس کا ریشنل آفاقی ہے۔ یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ تو اس کو پوری طرح سمجھ کر ہمیشہ اعلیٰ کلام کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ دوسرا سوال آپ نے سیاسی جدوجہد کے بارے میں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں اس کے دینی پہلو ہی پر گفتگو کر سکتا ہوں۔ تو دینی لحاظ سے آپ کو جو حالات میسر ہوں، اس کے اندر آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر قانون کی پابندی کرتے ہوئے جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے۔ اگر آپ نے قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی، آپ کسی ایسے کام میں شریک نہیں ہوئے جو قانون کی خلاف ورزی کی دعوت دے رہا تھا، تو آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ نے قانون کے مطابق قانون کے دائرے میں اپنی بات کہی، اس میں آپ کے خلاف کوئی اقدام ہوا تو آپ مظلوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی داد رسی بھی کرتے ہیں، اور قیامت میں بھی ظاہر ہے کہ ظالم ہی کو وہ کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے قانون توڑا ہے، آپ نے فساد برپا کیا ہے، آپ نے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے راستے بند کیے ہیں، آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس کی قانون اور اخلاق میں گنجائش نہیں تھی، تو پھر آپ مجرم ہیں، اور وہ آپ کا اچھے سے اچھا مقصد بھی کیوں نہ ہو، وہ بالکل بے معنی ہے، وہ میرے اور آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ آپ کو ہر حال میں قانون کی پابندی کرنی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں کہ آپ کراچی میں آئیں، اور میں یہ خوش فہمی پالنے کی جسارت کروں گی کہ اس ایونٹ کے ہونے میں کہیں نہ کہیں شاید میری دعا بھی شامل ہے۔ میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ سر ہمیں جب ویکلی سیشنز لاہور کے آرگنائز ہوتے ہیں المورد کے، میں سوشل میڈیا پہ فالو کرتی ہوں، مجھے تھوڑی سی جیلسی ہوتی ہے کہ کراچی میں نہیں ہوتے۔ میں نے سوشل میڈیا ٹیم کو بہت میسیجز کیے ہیں، تو سر بہت سالوں کی حسرت ہے، ایک سیشن سے پوری نہیں ہوگی، تو پلیز کراچی کے لیے بھی اس طرح کے جو ویکلی سیشنز ہیں وہ آرگنائز کیا کریں۔ جو کویشچن میرا ہے وہ یہ ہے کہ میں سائیکائٹری سے تعلق رکھتی ہوں، شعبہ نفسیات سے، اور سر ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ بہت زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ، اور اس طرح کی بھی ڈیٹیلز شیئر کرتے ہیں جس پہ میڈیکل ایتھکس ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے پیشنٹ کو جج نہیں کرنا ہے۔ یہاں کے سیٹ اپ پہ اس طرح سے بہت زیادہ نہیں ہوتا، پر جیسے اگر فار ایگزامپل باہر اگر کوئی اپنی ڈاکٹر جو ہے وہ سائیکائٹری کو پریکٹس کرے تو وہاں پہ LGBT کے بہت زیادہ مسئلے ہیں۔ تو سر اس طرح سے بینگ اے مسلم مجھے ججمنٹ کتنی وہاں پہ لانی چاہیے، کیونکہ میڈیکل ایتھکس مجھے الاؤ نہیں کرتا ہے، تو آپ کی نظر میں ریلیجن اس پہ مجھے کیا موقف رکھنے کے لیے کہتا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ ایک طبیب کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اپنے علم اور فن کے ساتھ بالکل دیانتدار رہیں۔ جس علم کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، جس کی بنیاد پر لوگ آپ سے رجوع کر رہے ہیں، اس میں کیا معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہیں، اس کی بنیاد پر آپ کو کیا بات کہنی چاہیے، وہ دیانتداری کے ساتھ کہیے۔ اس میں شور و غوغا سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا مقدمات قائم کر لیے ہیں۔ آپ دیانتداری کے ساتھ اپنی بات پہنچا دیں۔ جس چیز کو آپ اخلاقی لحاظ سے درست نہیں سمجھتے، اس کے بارے میں آپ توجہ دلا دیں کہ آپ اس میں کسی دوسرے شخص سے رجوع کر لیں۔ لیکن طبیبوں کے لیے
صرف یہی مسئلہ نہیں، اور بھی بہت سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں جن کے لیے اب ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ بائیو ایتھکس وجود میں آنی چاہیے۔ شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ یہاں آج سے 15-20 سال پہلے ڈاکٹروں نے ایک بڑی کانفرنس منعقد کی تھی اسی موضوع پر۔ اس میں نے بھی 3 دن یہاں قیام کر کے بائیو ایتھکس کے تمام موضوعات پر گفتگو کی تھی۔ آغا خان ہسپتال میں، یونیورسٹی میں یہ منعقد ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ادیب رضوی صاحب کے ہاں اس کی کچھ نشستیں ہوئی تھیں، وہ آپ کو مل جائیں، سن لیجئے۔ اس میں طب سے متعلق جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ سب بڑی تفصیل سے زیر بحث آئے ہیں، تو اس سے ان چیزوں کے بارے میں کچھ رہنمائی ہو جائے گی۔ جو آپ کی پہلی بات ہے، تو منظم کرنے کا کام میں نے نہ زندگی میں پہلے کبھی کیا ہے نہ اب کرتا ہوں۔ جو کرتے ہیں ان سے رجوع کر لیجئے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، آپ جب بھی مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہیں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں، مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اس میں کوئی مانع، کوئی رکاوٹ نہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج کی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔